السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 149 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدو اگر تم کھلم کھلا کوئی خیرن بھلائی کرو، او تخفوہ یا اس کو چھپا کے کرو، او تعفو یا تم معاف کر دو، عن سوء ان کسی کی برائی سے، فإن اللہ تو اللہ تعالیٰ کانا ہے عفواً قدیرا معاف کرنے والا قدرت والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اگر تم بھلائی کو ظاہر کرو یا چھپاؤ یا تم برائی کو معاف کر دو تو یقیناً اللہ بھی معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ عفون کے لفظی معنی ہے ترک کر دینا، کسی کو چھوڑ دینا، گیو اپ کر دینا۔ اور صفون اور عفون دونوں کے لفظ قرآن حکیم میں اکٹھے آئے ہیں، اور ان دونوں لفظوں میں فرق یہ ہے کہ صفون کے معنی ہے بالکل چھوڑ دینا، اور عفون میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کہہ سن کر چھوڑ دیا جائے۔ اور اللہ کی بھی یہ صفت ہے کہ اللہ عفو ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی غلطی جب کوئی انسان سے ہو جاتی ہے تو جو اس کی ایول کانسیکوینسز ہوتی ہیں، جو اس کی لائف میں آنے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مضر اثرات سے بچا لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جو آیت کریمہ 148 میں اللہ نے اجازت دی تھی، رخصت دی تھی کہ جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے وہ اپنا کتھارسس کر سکتا ہے، اس کو اگر اس کے دل کو کوئی ٹھیس پہنچی ہے، اگر اس کے دل میں کوئی بہت صدمے کی کیفیت ہے تو وہ اپنے آپ کا کتھارسس کر سکتا ہے، اور یہ اب اس مظلوم کو اجازت مل گئی کہ وہ کس حد تک اس ظالم کے بارے میں بات کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اگلی آیت میں جو ریکمینڈ کیا وہ اپنی ایک صفت کے ساتھ ریکمینڈ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود اس کے وہ انتہا درجے کا طاقتور ہے اور قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، لیکن وہ معاف کر دیتا ہے، وہ مٹا دیتا ہے، وہ کچھ کہے بنا، اور یا انسان کی کو اس کی جو ایول چیزیں اس سے بری چیزیں رونما ہو گئی ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے تمہیں بھی اس اعلیٰ اخلاقی قدر کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اگر تم نیکی کرو تو چھپاؤ یا ظاہر کرو، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ مطلب کہ تم اگر کسی کو معاف کر دینے کے لیے کتنی ایفرٹ پٹ کرتے ہو، اور اس برائی کے جواب میں کتنی اچھائی کرتے ہو، چھپا کر کرتے ہو کہ ظاہر کرتے ہو۔ تو یہاں پر جو ایک کیریکٹر ہمارے سامنے آتا ہے وہ ایسا کیریکٹر ہے پیاری بہنوں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کیریکٹر کو ہمارے سامنے ایز این آئیڈیل کیریکٹر پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ آپ جب بھی کسی رشتے کے ساتھ چلتے ہیں، کسی انسان کے ساتھ چلتے ہیں، کسی ایک جگہ پر کام کرتے ہیں، آپ کے کو ورکرز ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے کچھ لوگ ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سے آپ کو کوئی ایسی بات نہ سننے کو ملے جس سے آپ جو سو نہ ہو، جو بری نہ ہو، جو بدصورت نہ ہو۔ کبھی رویوں میں بدصورتی ہو سکتی ہے، کبھی ان کی گفتگو میں، کبھی ان کے ایکشنز میں، اور کبھی ان کے اندر اور باہر سیم نہ ہو کر۔ تو جب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کسی سے اور وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز پر پورا نہیں اتر رہا تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا کہ آپ کا دل ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو انسان تکلیف کی کیفیت میں ہے، جو مضطرب ہے، جو بے بس ہے، اس کیفیت کا، اس نفسیاتی کیفیت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو اجازت مرحمت فرمائی کہ اگر تم اپنا کتھارسس کرنے کے لیے کسی سے اپنے اس کیفیت کو ذکر کر دو گے ڈیو ٹو یور ایموشنل کنڈیشن ایٹ دیٹ ٹائم، کہ تم بہت زیادہ اس کنڈیشن میں بہت زیادہ دل گرفتہ ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کیفیت پہ گناہ یا گرفت نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ریکمینڈ کیا وہ یہ کیا کہ معاف کر دو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کی صفت ہے، اور جب آپ کسی کو
معاف کر دیتے ہیں، اس کو سزا نہیں دیتے، اس کے بارے میں کوئی بد دعا نہیں کرتے، اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں، تو آپ اس ایک آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی اس صفت کو ویئر کر رہے ہیں جو خود اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طریقے سے کوشش کرتا، اللہ موقع ڈھونڈتا ہے کہ انسان کے گناہ کس طرح سے معاف کر دیے جائیں۔ جیسے کہ اگر آپ حدیث میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کریں تو وہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک پھر گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے دوران پھر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ استغفر اللہ کا پڑھ لیں تو اللہ اس سے گناہ معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نماز کے لیے چل کر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر آخری رات کے شب میں اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کروں، جو مجھ سے مغفرت مانگتا ہے میں اس کو معاف کر دوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہ رمضان میں معاف کر کے انسانوں کو موقع ڈھونڈتا ہے معافی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں بھی سکھائیں کہ جس کو پڑھ لینے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس مجلس میں کوئی آپ کی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جس میں کسی کی برائی ہو گئی، کسی کے ساتھ کوئی آپ نے کسی کی کوئی ایسی بات کر دی جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یا ڈیو ٹو سلپ آف ٹنگ اور اینی ریزن، تو آپ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک۔ تو اس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث اس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ نیکی کا ارادہ بھی کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے، اور برائی کر لینے پہ بھی توقف کرنے کا فرشتوں کو حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس ارادے پہ کے لیے بھی نیکی لکھتا ہے، اور جب وہ اس نیکی پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو ایک عمل 10 کے برابر لکھا جاتا ہے، اور گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اس پر عمل نہ کرے، اور جب گناہ کرتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا، ان کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیں۔ تو اب ہمیں جو یہاں پر بات پتہ چلی ہے نا عفو کے ریفرنس میں، وہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ سوسائٹی کے اندر جب آپ موو کریں گے تو آپ کا حق بھی کوئی رکھے گا، آپ کی بات بھی کوئی نہیں سنے گا، آپ کی ایکسپیکٹیشنز بھی ہرٹ ہوں گی۔ تو اس صورتحال میں پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ریکمینڈ کیا کہ اس برائی کا جواب اچھائی سے دو، معاف کر دو۔ معافی کو اللہ پسند کرتا ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت اپنی ذات کے ساتھ جوڑی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ عفو قدیرہ ہے۔ قدیرہ مطلب یعنی کہ اس لفظ میں دیکھیے کہ قادر ہے کسی انسان کی گناہ پر، اس کو پکڑنے پر اللہ قادر ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جب حضرت موسیٰ طور پر گئے اللہ سے 40 راتوں کے ملاقات کے وعدے پر، اور ان کی قوم نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا لیا، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، یہ سب غلط کام تم نے کیے، ہم دیکھ رہے تھے پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ کی صفت ہے نا اللہ عفو، اللہ۔ اور پھر ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں کی تو یہ خواہش ہے کاش تم ایمان کے بعد کافر ہو جاؤ، ان کے دلوں کا حسد ہے جو تمہارے بارے میں وہ اتنی بیڈ وش کر رہے ہیں کہ تم ایمان کی دولت سے ہی محروم ہو جاؤ۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو کیا بتایا؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر سے کام لو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم دنیا میں نافذ کرے۔ تو جو بھی آپ کے جو آپ کی وش کرنے والے لوگ ہیں، جو آپ کی بیک بائٹر ہیں، جو آپ کے پیچھے آپ کے بدخواہ ہیں،
اللہ کہتا ہے وہ حسد کرتے ہیں، وہ آپ کی نیکی اور آپ کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اے نبی معاف کر دیجئے، ان کو معاف کر دیجئے اور ان کو درگزر سے کام لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی ایک قرآن حکیم میں کیریکٹر آپس میں ملنے جلنے کے لیے پیش کیا ہے کہ جب دو لوگ مل کر چل رہے ہیں تو پھر کوشش یہ کریں کہ آپ اعلیٰ اخلاقی قدر کا مظاہرہ کریں، اور کسی دوسرے انسان کی برائی اگر آپ کو نظر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، جیسا آج آیت ہم پڑھ رہے ہیں وَإِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قدیرہ۔ تم پر ظلم ہوا، تمہیں کیتھارسس کی اجازت ملی، تم اس ظالم کے خلاف بول سکتے ہو، اس کے خلاف مقدمہ درج کروا سکتے ہو، یو ہیو فل رائٹ، لیگل رائٹ، لیکن دیکھو اگر معاف کر دو گے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ پھر تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت بتائی، اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اللہ کے لیے کس کلمے سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم علی حلمک بعد علم، سبحانک اللہم علی عفوک بعد قدرتک۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے تو ہر ایک کی عیب اور برائیاں جانتا ہے، پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے کہ تو قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دیتا ہے۔ یہی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے نبی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اعلیٰ اخلاقی قدر کیا ہے؟ عفو کیجئے، درگزر سے کام لیجئے، اور جو وہ بھول چکے تھے نیکی کا سبق ان کو یاد کروا دیجئے، اور جو انسان آپ کے ساتھ برائی کرتا ہے جان لیجئے کہ وہ ایک جاہل شخص ہے تو اس سے اعراض کیجئے، یعنی اسے کنارہ کش ہو جائیے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بار بار سمجھائی ہے کہ کسی انسان کی جہالت میں اسے ہو گئی، اسے برائی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ اللہ اس انسان کو معاف کر دیتا ہے، اور یہی اللہ نے اپنے ماننے والوں کو ریکمینڈ کیا کہ اگرچہ کہ آپ پر ظلم ہو رہا ہو لیکن اگر آپ اس کو معاف کر دیں اور اللہ کی اس عادت کو آپ اپنائیں گے، کیونکہ اللہ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، صرف نظر کرتا ہے، ان کو نظر انداز کرتا ہے اور ان کے ساتھ پھر بھی اپنی رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی آپس کے معاملات میں یہی بتایا۔ پھر اس کے بعد سورۃ تغابن، سورۃ آیت نمبر 14، سورۃ نمبر 64، بہت ہی خوبصورت نصیحت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم۔ اے مومنو، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں۔ کیسے دشمن ہیں؟ ان کے پیچھے لگ کر آپ اپنا ایمان، اپنے اللہ کے ساتھ تعلق، اپنی آخرت سب کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کی محبت آپ کے دلوں میں اتنی گہری جان گزی ہوتی ہیں۔ ان سے فاحذروہم، بچو، ہوشیار رہو۔ اپنے ایمان کو بچانا ہے تو اس محبت کو اس حد سے آگے نہ بڑھنے دو کہ ان کی محبت آپ کی آخرت کی تیاری کے راستے میں رکاوٹ ہو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا۔ ہاں، آپس کے معاملات میں بیوی ہے تو اس کو خاوند کی کوئی بات بری لگے گی، اولاد کی کوئی بات بری لگے گی، خاوند ہے اس کو بیوی کی کوئی بات بری لگے گی، تو اللہ نے آپس کے معاملات میں ریکمینڈ یہ کیا کہ معاف کر دو، کچھ کہہ سن کر معاف کر دو، کبھی کبھی ویسے ہی جانے دو، ایک دوسرے کی غلطیوں سے صرف نظر کرو، کیونکہ یاد رکھو کہ تمہارے رب کی یہ صفت ہے۔ تو جو ہمارے رب کی صفت ہے معاف کر دینا، وہ صفت اگر ہم ویئر کریں گے تو ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ یہی بات ہے جو قرآن حکیم کے اس مقام پر اللہ نے بتائی کہ نیکیوں کو کرنا ہے تو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اٹس اپ ٹو یو، ہم نے تمہاری نیت دیکھنی ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم اگر کوئی برائی کرتا ہے، کتھارسس کرنا چاہتے ہو، تمہیں اجازت ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو، اگر تم درگزر سے کام لو، اگر تم اس انسان کے ساتھ کوئی کی برائی پر آنکھیں بند کر لو، صرف نظر کر لو،
تو یاد رکھنا کہ یہ اللہ ہی کی صفت ہے، اور جو یہ کرتا ہے وہ ایک اعلیٰ اخلاقی قدر کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ قرآن کے اس مقام سے جو ہم نے لیسن سیکھا وہ یہی ہے کہ معاف کر دینے سے ہم زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم سے کوئی برائی کرتا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں، اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرما دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔